نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور اساتذہ کرام اور دیگر سامعین باتمکین، جب اس دنیا میں صرف ظلم کی حکمرانی تھی، لڑائی اور لوٹ مار کے علاوہ کچھ مقصد حیات نہ تھا، عیاری، مکاری، زناکاری، جوابازی کا دورہ تھا، انسانیت اس زمین کے اوپر بوجھ بن چکی تھی، تو اس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس نے لوگوں کو جینے کا شعور عطا کیا، نئی تہذیب اور نئی ثقافت عطا کی، ظلم کو مٹا کر انصاف کی حکومت قائم کی، خون ریزی اور تشدد کی جگہ امن و سکون کی صدا بلندی کی، غرض یہ کہ دم توڑتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو مبارکباد کیا، لیکن اسلام کے اس خوشگوار ماحول سے اس وقت کے کچھ شمخور خوش نہ تھے، وہ اسلام کے امن کو فساد کہتے تھے، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی نام لیواؤں کو فتنہ کر کہتے تھے، انہوں نے بہتان تراشی کر کے اسلام کو مٹانا چاہا تھا، وہ مٹ گئے، لیکن اسلامی عالم اس شان سے لے راتا رہا۔ اسلام کے اوپر دہشت گردی کا الزام آج نیا نہیں ہے، 14 صدی پہلے بھی الزام تھا، لیکن الزام کہاں تک سچ ہے؟ آئیے اس در پر چلتے ہیں جس کی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، جس کا بیان بالکل صاف اور واضح ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے؟ اسلام دہشت گرد ہے، یہ کفار مشرکین۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر دہشت گردی مت کرو، معصوموں کے خون سے کھیل کرنا چھوڑ دو، یتیموں بیواؤں پر ظلم چھوڑ دو، فلسطین اور عراق پر بمباری بند کرو، لوگوں کو ہر سال خوف زدہ کرنا چھوڑ دو، سے باز آؤ، مدارس پر بہتان تراسی سے باز آؤ، علماء اور صلحاء کی بے جان گرفتاریاں بند کرو، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم عورتوں کو برہنہ کر کے، زناکاری کو فروغ دے کر کے، لوگوں کے لہو پی کر کے اور دنیا میں جمہوریت کے نام پر قتل عام کر کے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسیح لوگ ہیں۔ قرآن کا فیصلہ سنیے، دل کھول لیجئے اور اسی دل کی تختی پہ جگہ دیجئے، آج فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، بڑی بے باکی اور صفائی سے کہتا ہے الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہے جو ملک در ملک تباہ کر رہے ہیں، جو خود کو مسلح کہہ رہے ہیں، جنہوں نے لاکھوں سہاگ اجاڑے ہیں، جنہوں نے کروڑوں لاشیں بے گور کفن کی ہیں، یہی دہشت گرد ہیں۔ لیکن ان کی عقلیں ماند پڑ گئی، انہیں کچھ ہوش نہیں، وہ مادیت کے سیلاب میں بہہ گئے، وہ طاقت کے نشے میں چور ہیں، انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ سامعین کرام، جب میرا نبی اسلام کا پیغام لے کر، اللہ کا فرمان لے کر، قرآن احکام لے کر طائف والوں کے پاس پہنچا تو معلوم ہے کیا ہوا کہ جو امن کا پیغمبر تھا، لوگوں کو ضلالت سے نکالنے آیا تھا، نفرتوں کے شعلے بجھا کر محبتوں کے پھول تقسیم کر رہا تھا۔ جب اس شخص کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے تو اس وقت یہ حکم خداوندی نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ محبوب خدا، اگر حکم ہو تو آج طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ خدا کی قسم، اگر اسلام انسان دوست نہ ہوتا، اگر اسلام امن و رحمت کا مذہب نہ ہوتا تو میرا نبی کہہ دیتا کہ جبرائیل، ہاں ان بدبختوں کو، ان بد نصیبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دو۔ لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ جبرائیل، میں دنیا میں رحمت بن کر آیا ہوں، عذاب کی دعا کیوں کر مانگوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔